بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، ہماری زندگی کے بہت سے ایسے معاملات ہیں جو نارملی ہمیں جس طرح دکھتے ہیں ویسے ہوتے نہیں ہیں۔ آج جس بات پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے، یہ موضوع ہمارے گھروں سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمارے گھروں پہ شیطانی حملے ہوتے رہتے ہیں اور ہم لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں۔ دراصل گھر انسان کیوں بناتا ہے، یہ سب سے پہلے بات سمجھنے کی ہے۔ انسان گھر اس لیے بناتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ساری تھکان اپنے گھر آ کے اتار سکے، وہ اپنی زندگی کے معاملات کو ایک ٹھہراؤ میں لا کے ایک نئے سرے سے شروع کرنے کے لیے ذرا سا آرام اور سکون کی اس سے جگہ چاہیے۔ لہذا اس لیے انسان روزانہ اپنے گھر پلٹتا ہے، آرام کرتا ہے، نئی منصوبہ بندی کے ساتھ نئے انداز میں نئے کام کے لیے نکل پڑتا ہے نئے دن میں۔ لیکن یہی گھر اگر انسان کے لیے بجائے سکون اور آرام کے انسان کے لیے مصیبت، عذاب اور پریشانی کا سبب بن جائے تو انسان کی زندگی تتر بتر ہو کے رہ جاتی ہے۔ لہذا آج کے دور میں ہم اگر اپنے ارد گرد میں اور اپنے گھروں میں جھانکتے ہیں تو ہمارے گھروں کے معاملات ایسے ہیں کہ ہم گھریلو طور پہ بڑے پریشان رہتے ہیں۔ معاش کے لیے، روزگار کے لیے، کاروبار کے لیے، ملازمت کے لیے، گھر کے بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں، گھر کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، ان سب چیزوں میں ہم پریشان رہتے ہیں اور ان پریشانیوں کی وجہ سے ہماری جو باقی زندگی ہے، جو عام دنیا میں ہم جیتے ہیں، وہ زندگی ہماری ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اب یہ ڈسٹربنس ہمیں دو قسم سے فیس کرنی پڑتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عام معاشرتی زندگی ہماری ہمیں ڈسٹرب کر کے رکھتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم لوگ اپنے معاملات میں ٹھیک سے اپنا کام انجام نہیں دے پاتے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہماری عبادات کے حوالے سے بھی ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ہم پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں۔ پھر اگر کوئی کہتا بھی ہے نماز پڑھ لو، اللہ اللہ کر لو، قرآن پڑھ لو، روزہ رکھ لو، یہ چیز کر لو یا حج ادا کر لو، تو بندہ یہی کہے گا کہ بھائی میرے اپنے 100 مسئلے ہیں، میں کیسے یہ سب کچھ کر سکتا ہوں، میں کیسے حج پہ جاؤں، میرے اپنے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، میں کیسے نماز کے لیے جاؤں، میرا روزگار کا مسئلہ ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، دیہاڑی کا مسئلہ ہے، یا اور بہت ساری ٹینشنوں میں آدمی گھرا رہتا ہے۔ اپنی پریشانیوں اور ٹینشنوں کی وجہ سے بندہ ان چیزوں سے دور ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوتا کیوں ہے۔ دراصل شیاطین ہمارے ساتھ یہ معاملہ اس لیے برتتے ہیں کہ ہم اس رستے پہ نہ چلے جائیں جس رستے کی وجہ سے ہم اعلیٰ و ارفع رہے، ہم اشرف رہے، ہم افضل رہے، جس کی وجہ سے ہماری خلافت کی ذمہ داریاں اور خلافت کے منصب ہمارے حصے میں رہے۔ ہم ان چیزوں کی طرف پلٹ نہ سکیں، اس لیے گھریلو طور پہ ہمیں
ڈسٹرب کیا جاتا ہے اور ہمیں گھریلو طور پہ بڑا ہی عجیب انداز میں دنیا کے معاملات اور دوسری پریشانیوں میں ہمیں مبتلا رکھا جاتا ہے۔ یہ گھروں میں اس طرح کی پریشانیاں، بیماریاں، روزگار کے معاملات، یہ تمام باطنی طور پہ شیاطین ہمیں بھٹکانے، ہمیں بہکانے، ہمیں ڈسٹرب رکھنے اور ہماری تمام تر صلاحیتوں کو عجیب پریشانیوں اور الجھنوں میں ضائع کرنے کے لیے یہ گھریلو طور پہ ہم پہ حملے کرتے ہیں، اور یہ گھریلو حملے ہمارے معاشرے میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس حقیقت سے بہت سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ لازماً ہم اس چیز کو اس لیے نہیں سمجھ پاتے کیونکہ ہم ساری نظر جو ہے باطنی طور پہ اپنے معاملات کو دیکھ نہیں پاتے۔ ہم اس کو کنسرن کرتے ہیں اپنے ظاہری معاملات سے، اور ظاہری معاملات کے بگاڑ میں بھی آپ دیکھ لیں، عام طور پہ کبھی کبھار اگر کوئی جھگڑا یا فساد یا لڑائی ہوتی ہے تو اس میں کسی انسان کی ایک چھوٹی سی بات اس کے پیچھے موجود ہوتی ہے، یا اس کا کوئی چھوٹا سا ایک عمل اس سارے معاملے کے پیچھے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی فساد یا جھگڑا یا خون خرابہ یا بہت بڑی جنگیں بھی اگر ہوتی ہیں تو ان کے پیچھے بھی کسی آدمی کا یا کسی کا ایک ہلکا سا اشارہ یا ہلکا سا معاملہ پس پردہ ہوتا ضرور ہے، جو کہ بظاہر کسی کو اتنا بڑا نہیں لگتا، اور لوگ اس چیز پہ اتنی توجہ نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ نہیں یار اس نے تو ذرا سی یہ بات کی تھی، اس کا مقصد یہ نہیں تھا، وہ بات ایسے نہیں تھی، آگے بات جناب کسی اور رخ میں چلی گئی ہے، تو یہ معاملہ یا خرابی یہ کسی اور رخ کی ہے، تو وہ اس چیز پہ توجہ نہیں ہوتی، جبکہ باطن میں وہ بات یا وہ عمل کسی فرد کا لازمی اس چیز کے پیچھے ہوتا ہے۔ اسی طرح جنات بھی باطنی طور پہ کوئی نہ کوئی ایسی شرارت یا کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ کر کے رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ظاہر پہ بڑے اثرات پڑتے ہیں، اور ہمارا ظاہر سارا تتر بتر ہو جاتا ہے، ہمارا گھر اور ہمارا کاروبار سب کچھ ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے ذہنی طور پہ ہم لوگ پھر اللہ سے بھی کٹ جاتے ہیں، عبادات سے بھی کٹ جاتے ہیں، ریاضتوں اور ذکر اذکار سے بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور کٹ جاتے ہیں۔ تو یہ حقیقت میں باطنی طور پہ گھروں پہ حملے ہوتے ہیں، اور یہ جنات حملہ کر کے یہ ماحول تیار کرتے ہیں، اور یہ ماحول تیار کر کے ہمیں اللہ کے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا آپ اپنے باطن کو جب منور کریں گے، اور آپ کی جب باطن میں ایک نظر اور آپ کی باطن میں ایک اپروچ جب ہو جائے گی تو آپ باطن کے ان معاملات کو سمجھ پائیں گے، اور پھر ان کو باطنی طور پہ آپ اس انداز سے ڈیل کریں گے، اور پھر شیاطین اپنی تمام تر مقاصد اور شرارتوں میں ناکام ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اپنا باطن روشن کرنے کی، اللہ کے ذکر اور انوار کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم شیاطین کی ان شیطانیوں سے محفوظ رہ سکیں، اور اپنے گھر کو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بھی بچا سکیں، اللہ کی رحمتوں کے مستحق اور لائق بنا سکیں۔ آمین، جزاک اللہ۔